دو آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ رب کائنات جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں لا زائدہ ہے اور اقسم سے ترجمہ کرتے ہیں کہ رب کائنات فرماتا ہے مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ سامعین عزیز وقار، خالق کائنات خود قرآن عزیز فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ ایک ہے اور اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور یہاں رب کائنات فرما رہا ہے اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ سامعین عزیز وقار، رب کائنات خالق ارض و سما ہے، ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، اور فرماتا ہے وہ بے نیاز ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، ساری کائنات کو پیدا کرنے کے باوجود بھی رب کائنات کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات اس خالق ارض و سماوات کی محتاج ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قسم کا ذکر کرتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں محتاج ہوتا ہے اپنے آپ کو صاف کرنے کا، اور پھر وہ قسم کا سہارا لے کر، اللہ رب العزت کی قسم کا سہارا لے کر وہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ میں پاک ہوں، یا میرا کام یہ ہے، یا میری بات در حقیقت یہ ہے۔ لیکن رب کائنات تو کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی فرما رہا ہے اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب کائنات جو کسی کا محتاج نہیں، وہ شہر مکہ کی قسم کا ذکر کر کے ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ کیا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے جو قسم کا ذکر کیا ہے تو یہاں بیت اللہ ہے، اس کی وجہ سے، یا حتیم ہے تو سبب یہ ہے، یا حجر اسود ہے، کیا سبب یہ ہے؟ وہاں آب زمزم ہے۔ اور بڑی ہی پیاری اور خوبصورت بات جو خود قرآن نے ذکر کی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں کیوں ہیں؟ وہاں قدمین اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا لگے ہیں۔ اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے وہاں پہ اس جگہ کو اپنے قدمین سے شرف کیا ہے، قدمین سے فضیلت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدمین لگتے ہیں تو اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اب یہ پہاڑیاں عام نہیں رہی، بلکہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں بن گئی ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہاں صفا اور مروہ ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، تو ان کی وجہ سے اللہ نے طرح طرح کی اللہ کی بیت اللہ شریف میں نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، تو کیا اللہ نے ان کی وجہ سے قسم کا ذکر فرمایا؟ تو سامعین عزیز وقار، رب کائنات نے، اللہ رب العزت نے، خالق ارض و سماوات نے
قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ان سبب سے، ان وجہ سے قسم کا ذکر نہیں فرمایا۔ رب کائنات نے واضح فرما دیا کہ نہ میری قسم کا سبب بیت اللہ شریف ہے، نہ میری قسم کا سبب رکن یمانی ہے، نہ میری قسم کا سبب حجر اسود ہے، نہ رکن شامی ہے، سامعین ذی وقار، نہ حتیم ہے، نہ آب زمزم ہے، نہ صفا نہ مروہ ہے، بلکہ رب کائنات نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم کا مرکز بیت اللہ، نہ آب زمزم، نہ رکن یمانی، نہ حتیم، نہ حجر اسود، نہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، نہ صفا نہ مروہ، بلکہ رب کائنات نے فرمایا اگر میری قسم کا سبب ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قسم کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس شہر مکہ میں رہتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب جب سے یہ شہر مکہ تیرا مسکن بنا ہے نا، اس وقت سے لے کر یہ رب کی قسم کا مرکز بن گیا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس شہر میں آئے، سیدنا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بھی اس شہر میں آئے، بلکہ بیت اللہ کو دونوں نبیوں نے، باپ اور بیٹے نے تعمیر فرمایا، لیکن قسم کا ذکر نہیں فرمایا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدمین لگے تو صرف صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا، لیکن سامعین ذی وقار وہ حرم کا ایک جز تھی، وہ مکہ شریف کا ایک جز تھی جسے اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا، لیکن جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس شہر مکہ میں مبعوث ہوئی تو پھر مکہ کا کوئی جز نہیں، بیت اللہ کا کوئی جز نہیں، حرم کا کوئی جز، اللہ کی نشانی نہیں، اللہ کی قسم کا مرکز نہیں، بلکہ جب حضور کی ذات اس شہر مکہ میں تشریف لاتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام اپنے جسم مقدس سے مکہ کی فضاؤں کو جب معطر و معمر فرماتے ہیں تو رب کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ محبوب لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اب یہ شہر مکہ کا کوئی جز نہیں ہے، بلکہ سارے کا سارا مکہ جو ہے یہ اللہ کی قسم کا مرکز بن گیا ہے۔ اسی لیے مفسرین اکرام نے، بعض نے ترجمہ کرتے ہوئے لا کو زائدہ کہا، لا اقسم کہ لا یہ زائدہ ہے، لیکن قاضی ایاس اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر عاشقانہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو لا رب کائنات نے ذکر فرمایا ہے نا، یہ زائدہ نہیں ہے، یہ زائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ با معنی اور با مقصد اللہ نے نازل فرمایا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اندازہ لگائیں رب اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، رب اپنے محبوب سے کس انداز میں محبتیں فرما رہا ہے، محبتوں کا اظہار کر رہا ہے کہ رب کائنات نے لا اقسم ذکر فرما کر، لفظ لا، حرف لا کو ذکر فرما کر یہ بتانا چاہا کہ میرا محبوب ساری زندگی مکہ میں نہیں رہے گا، ساری زندگی مکہ میں نہیں رہے گا۔ اگر قیامت تک کے لیے مکہ ہی قسم کا مرکز بن جائے گا تو پھر عزت مصطفیٰ پہ حرف آئے گا، عظمت مصطفیٰ پہ حرف آئے گا۔ رب کائنات نے ذات مصطفیٰ کا مقام اور شان
کروانے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے حرف لا ذکر فرمایا۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جب تک امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شہر مکہ میں مقیم رہیں گے، اس وقت تک مکہ اللہ کی قسم کا مرکز ہوگا۔ اور لا اقسم مطلب ہے کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم نہیں ہے، تو کب قسم نہیں ہوگی؟ جب اللہ کا محبوب مکہ میں نہیں ہوگا، بلکہ ہجرت کر کے سرکار ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے تو پھر قیامت تک کے لیے مکہ قسم کا مرکز نہیں ہوگا، بلکہ مدینہ المنورہ قسم کا مرکز بن جائے گا۔ تو اصل میں بات ہے قدمین مصطفیٰ کی برکت کی، اصل میں بات ہے نعلین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی، کہ جب تک وہ مکہ میں لگتے رہیں گے، اے محبوب اللہ کی قسم کا مرکز مکہ ہوگا، اور جب وہ مدینہ طیبہ لگیں گے تو پھر اللہ کی قسم کا مرکز لا اقسم، پھر یہ شہر مکہ نہیں ہے، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ کب؟ جب محبوب تو اس شہر میں نہیں ہوگا، کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ سبب یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ موجود ہے، تو پھر حق بھی یہی بنتا ہے کہ جہاں ذات مصطفیٰ ہوگی وہی جگہ اللہ کی قسم کا مرکز ہوگی۔ اسی لیے میرے شیخ کامل فرماتے ہیں بن گئی وہ زمین جان حرم، ارے بن گئی وہ زمین جان حرم، بن گئی وہ بن گئی وہ زمین جان حرم، ارے میرے آقا جہاں ذرا بیٹھے، میرے آقا جہاں ذرا ارے سمجھ آ رہی ہے تو کہہ دیو سبحان اللہ۔ میرے آقا جہاں ذرا بیٹھے، کہ بن گئی وہ زمین جان حرم، میرے آقا جہاں ذرا بیٹھے۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ بیت اللہ شریف مجھے بڑا محبوب تھا، مجھے بڑا ہی پیارا تھا، یہ تیرا مقبول شہر ہے، لیکن مالک اب وہ شہر عطا فرمانا جو تیرا محبوب شہر ہے۔ توجہ ہے تو کہہ دے سبحان اللہ۔ اب مجھے وہ شہر عطا فرمانا جو تیرا محبوب شہر ہو۔ تو اللہ نے وہ محبوب شہر کیا عطا فرمایا؟ کون سا شہر عطا فرمایا؟ جسے مدینہ المنورہ کہتے ہیں، جو حضور کی آمد سے پہلے یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا، لیکن جب نعلین مصطفیٰ لگے، جب حضور کے نعلین سے مدینہ طیبہ کو، اس شہر یثرب کو نسبت ہوئی، تو پھر قیامت تک کے لیے مدینہ المنورہ بن گیا۔ اور اب ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے نعلین لگ گئے ہیں، اب اس شہر کو اللہ نے اپنی قسم کا مرکز ہونے کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے قدمین مصطفیٰ کی برکت سے
اب وہ یثرب نہیں رہا، مدینۃ المنورہ بن گیا ہے۔ اب جو یثرب کہے گا وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ حضور کے نالین لگ چکے ہیں۔ اب اس شہر کو اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جمیع علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے شہر مدینہ کو، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس ہے، اس مٹی کو، اس خاک کو اللہ نے بیت اللہ سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس خاک کو اللہ نے اپنے عرش سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ وہ خاک اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کہ عرش اعظم کو مصطفیٰ کے نالین سے ایک بار نسبت ہوئی۔ شہر مدینہ وہ ہے جس کو بار بار بے حد و حساب نالین مصطفیٰ سے نسبت کا شرف حاصل ہے۔ اور اصل میں کائنات میں جس کا جو بھی مقام ہے وہ نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ ساری زندگی رب رب کرتے رہو، نہ رب تمہیں ملے گا، نہ رب کہے گا میں تیرا رب ہوں۔ لیکن جب تم حضور کی نسبت سے اس کو یاد کرو گے نا، حضور کے غلام بن کر یاد کرو گے، تو پھر وہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ جب تم حضور کے فرما بردار بن کر، حضور کے بن کر رب کو یاد کرو گے تو اللہ تمہیں اپنی محبوبیت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ فقط خدا کیے جانے سے کچھ نہیں بنتا، فقط خدا کیے جانے سے کچھ نہیں بنتا، ہو گر نبی کی وساطت تو بات بنتی ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جانے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو، حضور کے غلاموں کو وصیت فرماتے ہیں کہ جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ حضور کی بارگاہ میں لے جانا اور جا کر عرض کرنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آقا آپ کا یار غار حاضر ہے اور یار مزار بننا چاہتا ہے۔ دروازہ کھل جائے تو لے جانا، اگر بند رہے تو جنت البقیع میں دفن فرما دینا۔ سامعین عزیز وقار، یہ کیا وجہ تھی کہ قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کو اتنے عزیز ہیں، جانتے تھے کہ کائنات میں جہاں بھی چلے جائیں انسان کو وہ مرتبہ، وہ مقام حاصل کبھی نہیں ہو سکتا جو نسبت مصطفیٰ سے حاصل ہوگا۔ اسی لیے حضرت سیدنا تاجدار عدالت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر وقت رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رب العالمین مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرماؤ۔ جو اگلی بات ہے سب صحابہ حیران ہوتے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی موت کا بڑا درجہ ہے، مانگنی چاہیے، لیکن عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، یا رب العالمین وہ شہادت کی موت میدانوں میں نہیں چاہتا، جنگ میں نہیں چاہتا، کہاں چاہتا ہوں؟ میرے مولا تیرے محبوب کے قدموں میں چاہتا ہوں، تیرے محبوب کے شہر میں چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران ہو جاتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی، جنگیں تو میدانوں میں ہوتی ہیں، جنگ تو شہر سے باہر لڑی جاتی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہادت کی موت کا ذکر اور وہ بھی حضور کے شہر مدینہ میں، سمجھ نہ آیا۔ لیکن اس وقت سمجھ آیا جب مصلی رسول پہ
مسجد نبوی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قتل کا حملہ ہوتا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چند دن علید رہنے کے بعد حضور کے قدموں میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ پھر صحابہ کو پتہ چلا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ سے کتنا پیار کرتے تھے، مدینہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو موت بھی شہر مدینہ میں، اور وہ بھی موت شہادت کی موت عطا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں مدفون ہوئے، حضور کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب شہر مدینہ پہنچے، اور حضور کے شہر مدینہ سے محبت کا انداز یہ ہے، سنیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مدینہ طیبہ کے ذرات خاک کو اٹھا کر کبھی چومتے ہیں، کبھی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اور جب چومتے ہیں، سونگھتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو بے اختیار فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ان ذروں سے حضور کے نالین مقدس کی آج بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں جہاں پہ بھی پائے حضور ہے، جہاں پہ بھی پائے حضور ہے، جہاں پہ بھی پائے حضور ہے، وہی عشق ہے، وہی دور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکے تو تیری نظر کا قصور ہے۔ جب مدینہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں کہ ہم مکہ کی عظمت کو گھٹا رہے ہیں۔ بھئی ہمارا تو ایمان ہے اور یہ حقیقت ہے، قرآن بھی شاہد ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی گواہ ہے کہ مکہ کو عظمتیں ملی تو حضور کے قدموں کا صدقہ ملی، مکہ کو جو شرف ملا تو حضور کے توسل سے ملا، تو مدینہ کو جو عظمتیں ملی وہ بھی مصطفیٰ کی نسبت سے ملی۔ تو مقام تو مصطفیٰ کا وجود ہے، وجہ تو سبب تو علت حضور کی ذات مقدس ہے، تو خود ہی فیصلہ کر لو وہ کہاں موجود ہے۔ جہاں حضور کا وجود ہے وہی سرزمین ساری زمین سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اصل مرکز، اصل سبب جو ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت اللہ کی بڑی عظمتیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن غور تو کرو، اور یہ تو خود میرے آقا نے فرمایا المدینہ تو خیر من مکہ، کہ کوئی آنے والا یہ اعتراض نہ کرے کہ جب حضور کے غلام مدینہ کو فضیلت دیں، مدینہ کو آنا سمجھیں، تو کوئی اعتراض کرو، سن لو یہ مصطفیٰ کا اپنا فیصلہ ہے کہ اللہ نے مدینہ کو مکہ سے افضل بنا دیا ہے۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے مولا جتنی برکتیں تو نے مکہ کو عطا فرمائی ہیں نا، توجہ سے یہ بھی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، مولا جتنی عظمتیں تو نے مکہ کو، جتنی برکتیں تو نے مکہ کو، جتنی فضیلتیں تو نے مکہ کو، جتنی شانیں تو نے مکہ کو عطا کی ہیں، مالک اس سے دگنی برکتیں مدینہ کو عطا فرما۔ تو پھر جو اہل ایمان ہیں، جو حضور کے عاشق ہیں، جنہیں سرکار کی عطا پہ کوئی شک نہیں ہے، وہ تو جب بھی مانیں گے مدینہ کو اعلیٰ ہی مانیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ مکہ میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، مدینہ کی ایک نماز 50,000 کے مقابل ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ 1,00,000 نمازیں مثال کے طور پر ایک بیر کی مثال رکھتی ہوں،
اور جو مدینہ کی نمازیں ہیں وہ ایک ایک گڑے کا جو ہے وہ مقام رکھتی ہوں. کہہ دیں ذرا سبحان اللہ ہے. تو سامعین عزیز وقار کیونکہ برکتیں نسبتیں جو جتنی بھی شانیں ہیں وہ حضور کی وجہ سے ہیں، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے ہے. فتح مکہ کا موقع امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے بلال آج اذان زمین پر نہیں بلکہ آج بیت اللہ کی عمارت پہ چڑھ کے، آج بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے اذان پڑھنی ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ پہ چڑھا دیا. سامعین عزیز وقار محل مکہ حیرت میں گم ہے. ارے یہ وہی بلال ہے جس کی ہم کوئی قیمت نہیں سمجھتے تھے، جسے سب سے سستا سمجھتے تھے، جب حضور کی غلامی میں آیا ہے سب سے مہنگا ہو گیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیت اللہ پہ چڑھا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کی عزت کو اجاگر کرنا تھا کہ لوگوں عالم کفر میں، عالم کفر جس کو کوئی عزت نہ دے، جب حضور کی غلامی میں آتا ہے تو آقا اسے یہ عزتیں عطا فرماتے ہیں. بہرحال حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی عمارت پہ چڑھ گئے، بیت اللہ شریف کے اوپر چڑھ گئے. اب اذان دینے کے لیے سوچ رہے ہیں، ارے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جب بھی مسجد نبوی میں آزادی رخ اس کعبے کی طرف کرتا رہا، سفر میں، حضر میں، بیاباں میں، جہاں جہاں بھی اذان دیتا رہا رخ اس کعبے کی طرف کرتا رہا. آج تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم ہی فرما دیا، دریائے رحمت جوش پہ ہے. آج معاملہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آج اپنا رخ کس طرف کروں، ادھر کروں ادھر کروں، آگے کروں پیچھے کروں. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور نے فرمایا، اے بلال آج تجھے تیرا مصطفیٰ، آج تجھے تیرا مالک و مختار یہ حکم دیتا ہے کہ رخ میری طرف کر کے اذان پڑھ دے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ المنورہ پہنچے، آپ کے عشق نے یہ فیصلہ کیا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے مکہ کو فضیلتیں دینے والوں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق بولا. آپ نے ان بولوں کو بتایا کہ غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا. اگر سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، عشق رسول کی دولت معجزن ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ارے غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا. ارے غور سے سن، غور سے سن تو رضا
میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی۔ آخری بات، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، آخری بات ہے یہ، حضور نے فرمایا جس نے میری زیارت، میری وفات کے بعد میری زیارت کی، من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، بعد وفاتی، میری وفات کے بعد۔ دیکھیں آقا اپنے غلاموں سے کتنا پیار فرماتے ہیں، سرکار اپنے صحابہ سے بھی بڑا پیار فرماتے تھے، اور قیامت تک آنے والے اپنے سب غلاموں سے سرکار بڑا ہی پیار کرتے ہیں۔ خدا کی قسم حضور کے پیار کی کوئی حد ہی نہیں کہ حضور اپنے غلاموں سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ یہ ہم ہیں کہ ہم اپنے اعمال سیاح کی وجہ سے، اعمال سیاح کی وجہ سے ہم اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین سے دور ہیں، ورنہ سرکار نے تو اپنے غلاموں پر اپنی محبت کی حد ہی کر دی۔ زیارت قبر کی ہے، من زار قبری بعد وفاتی، فرمایا کان کمن زارنی فی حیاتی، میری قبر کی زیارت کرنے والوں یہ نہ سمجھ لینا کہ تم فقط میری قبر کو دیکھ کر جا رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں میری قبر کو دیکھنے والے تجھے مبارک ہو، تو ایسے ہی میری زیارت کر کے جا رہا ہے جیسے صحابہ میری زندگی میں میری زیارت کیا کرتے تھے۔ صحابی وہی ہیں، لیکن زیارت کا اجر و ثواب، زیارت کا شرف یہ حضور نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اور ہماری بنیاد اپنی عقل پر نہیں ہے، ہماری بنیاد جو اللہ فرمائے اور مصطفیٰ فرمائے۔ تو حضور نے فرما دیا ہے من زار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی۔ لوگوں جو میری زیارت، میری قبر کی زیارت کرے گا، میری وفات کے بعد وہ محروم نہیں جائے گا، بلکہ میری زیارت کا اجر و ثواب لے کر جائے گا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ تو یہ سرکار کا اپنے غلاموں پہ کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ تو ہمیں کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال مانتے ہیں، اور جو اللہ نے اپنے بعد اپنے محبوب کو شانیں عطا کی ہیں ہم دل و جان سے ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ سارا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا ہے کہ قیامت تک میرے شہر مدینہ میں نہ طاعون داخل ہوگا، نہ دجال لعین پلیت اس میں داخل ہو سکے گا۔ تو اس لیے یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، نہ ایمان کا حصہ ہے، نہ ایمان کا کوئی جز ہے، ہمارا ایمان بالکل اس سے جدا ہے کہ اگر ہم مسجد نبوی میں جائیں گے تو کسی وقت کوئی بیماری آ سکتی ہے۔ نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر مدینہ کی گرد و غبار کے اندر فرما دیا ہے کہ اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے۔ تو یہ شہر مدینہ، مسجد نبوی کو بند کرنا، شہر مکہ کو بند کرنا، یہ حماقت ہے، یہ ذاتی مقاصد ہیں، یہ ہمارے ایمان کا قطعاً حصہ نہیں ہے۔ مکہ کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے، قیامت تک پاک رہے گا۔ مدینہ کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے، قیامت تک پاک رہے گا۔ اللہ ہم سب کو محبت مدینہ نصیب فرمائے۔